علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی اللہ اکبر معمولی انسان کا قول نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں. اللہ اکبر، یہ اس رسول کا فرمان ہے کہ جس کی نالین کے ذرے جھڑتے ہیں تو کروڑوں کو بولنے کا شعور نصیب ہوتا ہے، کروڑوں اہل زبان بنتے ہیں. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے باندھ کر، چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی. اللہ اکبر. بعض عورتوں کے لیے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی. یقیناً ناسک کی خواتین ایسی نہیں، ہندوستان کی خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے. اللہ اکبر. جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے. دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو، اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقل کرو. ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے حبیب نے غیب داں نبی نے 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا. یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیا سے متعلق ارشاد فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے. جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مغربی تہذیب کے چکر میں، آج فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے؟ بے حیائی. اللہ اکبر. آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا. جہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دے جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھانسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر میری بہنوں، اگر کوئی بہن اس میں گرفتار ہے تو اس کو بتانا کہ دنیا کے اندر عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک تو آزاد عزت دار عورت جو بالکل شریعت کے پیمانے کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور دوسری کنیز عورتیں. کنیز عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دور تھا کنیزوں کا دور، اس دور میں کنیزوں کو اللہ اکبر
رکھا جاتا تھا، اور جب کنیزیں ہوتی تھی تو اس کا کنیز رکھنے والا اس کے بھائی کو کوئی سالہ نہیں مانتا تھا، اس کے ماں باپ کو سسر نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر، آج کنیزوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر یہ جو ناجائز تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا ہے، در پردہ عورت کو کنیز ہی بنایا جا رہا ہے۔ قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے، قیمتی تحفوں کی لالچ دی جاتی ہے، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے۔ جب چاہ چھوڑ دیا، جب چاہا بلا لیا۔ یاد رکھنا ایک مومنہ عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کے لیے حیا ہے، اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی نعمت چلی جائے محنت کر کے پھر حاصل کر سکتی ہو، حیا وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ چلا گیا عزت وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی آبرو وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آبرو کا سودا کر کے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان کیا میری بہنوں، اگر اللہ اکبر محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، افیئر کے نام پر، ناجائز تعلقات کے نام پر اگر شادی بھی ہو گئی، 2% لوگوں کی شادی ہوتی ہے، 98% لوگوں کی شادیاں، 98% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ نوجوان لڑکے خاص طور پہ مرد اس قدر معاذ اللہ عیاری کا شکار ہوتے، اس معاملے میں مکاری کا شکار ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایک بھورا پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا، اسی طرح مرد جو ہے محبت کا جھانسا دے کر، پیار کا جھانسا دے کر، شادی کی لالچ دے کر، قیمتی تحفے دے کر اللہ اکبر عورت کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ سب اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہو جو کلمہ پڑھتا ہو، جو ایمان والا ہو، جو مسلمان ہو، تو بھی یہ بہت معیوب ہے، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ مگر کیا کریں، اب ہم وہ دکھ والے دن دیکھ رہے ہیں، وہ تکلیف والے دن دیکھ رہے ہیں۔ کل تک تو یہ سارے ناجائز معاملات مسلم لڑکوں کے ساتھ ہوتے تھے، لڑکیوں کے، مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ کرتی تھی، اور اس کی بھی اسلام اور مسلمین نے، علماء نے کبھی تائید نہیں کی، اور اب حالات ایسے پلٹا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہ کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں منکرین اسلام سے اللہ اکبر ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے، اور وہ لوگ مضبوط اللہ ایک سازش کے تحت، منظم سازش کے تحت اچھے گفٹ دے کر، قیمتی گفٹ دے کر، الگ الگ طور کی لالچ دے کر بچیوں کو معاذ اللہ اکبر جرائم میں گرفتار کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی مذہب سے بھی دور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی مرتد بھی کر دیتے ہیں، اسلام سے بھی پھیر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اگر جان دے کر ایمان بچے تو سودا سستا ہے، اس لیے کہ ایمان وہ سرمایہ ہے۔ بلال حبشی کو نہیں دیکھتے، حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں پیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں زخمی کیا گیا، ریت پر لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی منکرین اسلام ان کا ایمان چھین نہ سکے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، صرف شادی کی بنیاد پر، صرف گھر بسانے کے لیے تم اس رسول کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو، اس رسول کا پیارا دین چھوڑ کر کے جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، جس نے ظالم معاشرے میں عورت کو عزت عطا کی، لوگ تو بچی پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کس نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا؟ وہ میرا اور تمہارا رسول ہے، وہ آمنہ کے لال ہے۔ اللہ اکبر، شوہر کی چتا پر عورتیں زندہ جلائی جاتی تھی، کس کے نظام پاک نے تمہیں بچایا جلنے سے، مردہ ہونے سے؟ اس رسول نے۔ آج شادیوں کے نام پہ جسے چھوڑنے کی بات کی جا رہی، آج معاذ اللہ جس کا دین چھوڑنے کی بات کی جا رہی، یاد رکھنا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ ایمان والوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی راحت ہے، اور منکرین اسلام کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس لیے دنیا کی رنگ ریلیوں کے لیے اور پھر منکرین اسلام سے تعلقات ناجائز پیدا کر کے کیا انجام کو پہنچ رہی ہے؟ اخبارات کے تراشے کم ہیں، میڈیا کی رپورٹیں کم ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسی لڑکی جو ایسے ہی ماڈرن رستے پر چل کر، ایسے ہی ماڈرن بن کر
کسی منکر اسلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھی. بہت سارے اس نے معاملات کے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا، ہم سے کوئی رشتہ مانگنے نہیں آیا، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا. جانتی ہے اس کی درد بھری کہانی سنو، زبان میری ہے بات اس کی. وہ لڑکی کہتی ہے ابتدا میں تو کالج سے مجھے محبت کا جھانسا دے کر ایک لڑکی سہیلی